السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا جب، فعلوا کر بیٹھتے ہیں، فاحشاتن کوئی برائی، او یا ظلموا وہ ظلم کر گزرتے ہیں، انفسہم اپنے آپ پر، ذکر اللہ تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، فاستغفروا پس وہ بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، وَمَن یغفر اور کون بخشتا ہے، الذنوب گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا اور نہیں وہ اصرار کرتے، عَلَىٰ مَا اس پر جو، فعلوا انہوں نے کیا، وَهُمْ جبکہ وہ، یعلمون جانتے ہوں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، یعنی جب ان سے بتقاضائے بشریت کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے ایک گناہ کیا، پھر عرض کی، اے میرے رب، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے بخش دے۔ اس کے رب نے فرمایا، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اس نے پھر وہی گناہ کا ارتکاب کیا یا ایک اور گناہ کیا اور عرض کی، میرے رب، میں نے ایک گناہ کیا ہے تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا میرے بندے کو یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی نہیں کرتا، گرفت بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اس نے پھر وہی گناہ کا کام کیا یا ایک اور گناہ کیا اور عرض کی، یا رب، میں نے ایک گناہ کیا ہے تو میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا، بس اب وہ جو چاہے عمل کرے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اصرار کے معنی ہے اڑ جانا، بے پرواہی سے گناہ کرتے جانا اور ان پر ندامت کا اظہار کر کے توبہ نہ کرنا، ورنہ اگر کسی شخص سے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اسے اصرار نہیں کہتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، سورۃ الفرقان میں، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا۔ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، سورۃ النساء میں، اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے جو بات کو سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، اور اس گناہ پر اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو جانتے بوجھتے بھی اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 136۔ اولئک یہ لوگ جزاؤہم ان کا بدلہ مغفرات بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں تجری چلتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ونعم اور اچھا اجر العاملین اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ یعنی جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں وہ مغفرت اور جنت کے مستحق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور عمل کرنے والوں کا بدلہ تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ بغیر نیک عمل کیے کچھ نہیں ملتا، جزائے خیر کے لیے نیک عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ السجدہ میں، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا رکھا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ السجدہ میں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے رہنے کے لیے باغات ہیں، مہمانی اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 137۔ قد تحقیق خلق گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے، سنان کئی واقعات، فاسیرو چنانچہ تم سیر کرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پس دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبات المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا۔ واقعہ غزوہ احد کے درمیان اس آیت کو لانے کا مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے
کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئیں اور ان کا امتحان ہوا اور مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنا پڑی۔ وہ صبر و ثابت قدمی سے حالات کا مقابلہ کرتے رہے اور بالآخر نصرت و فتح یا بھی مسلمانوں کے حصہ میں آئی اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور اگر اس میں شبہ ہو تو دنیا میں گھوم کر دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب۔ سورۃ صاد میں نہیں ہے ان میں سے کوئی مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ اور فرمایا فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سورۃ الزخرف میں تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، سو دیکھ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورۃ العنکبوت میں تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور فرمایا افلم یاسروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ سورۃ محمد میں تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی اور ان کافروں کے لیے بھی اسی جیسی سزائیں ہیں۔ آیت نمبر 138۔ حاضہ یہ بیان للناس وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدم و موعظات اور ہدایت و موعظات اور نصیحت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ ایک اور انداز میں مسلمانوں کو یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے، نہ اس میں کوئی پیچیدگی ہے اور نہ کوئی الجھن۔ یہ تمام لوگوں کو ایک ہی راستہ، واضح راستہ بتاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورۃ النور میں بلا شبہ یقیناً ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کر دی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیات بینات لیخرجاکم من الظلمات الی النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ۔ سورۃ الحدید میں وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر یقیناً بے حد نرمی کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 139۔ وَلَا تَهِنُوا اور نہ تم ہمت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ تم غم کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ
اور تم ہی غالب رہو گے ان اگر تم ہو تم مؤمنین مومن۔ ایک اور انداز میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے کہ میدان احد میں تمہیں جو زخم لگے اور تمہارے جو آدمی شہید ہو گئے، اس سے تمہارے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے اور تمہیں سست اور کاہل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انجام کار غلبہ تمہیں نصیب ہوگا۔ لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے دل مضبوط رکھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور دشمنوں کی پرواہ نہ کرو۔ ارشاد ربانی ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ سورۃ محمد میں پس نہ کمزور بنو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ اور تم ہی سب سے اونچے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کم نہ کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کے غلبہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں فکر اور غم سے عاجزی اور سستی سے بزدلی اور بخل سے اور قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آمین۔ سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پر ہر طرف سے قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری یہ حالت قلت تعداد کی وجہ سے ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سمندر میں جا کسی ہوگی، تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے عرض کی وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا زندگی سے محبت اور جہاد کی موت سے نفرت۔ آیت نمبر 140۔ یمسسکم اگر پہنچے تم کو کرہن کوئی زخم فقط تو تحقیق مسا پہنچ چکا ہے، مسل قوم پہنچ چکا اس کافر قوم کو بھی، کرہم مثلہ زخم اس کے مثل، وتل کا اور یہ وتلکل ایام اور یہ دن نداولوہا ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں ان کو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ اللہ زینہ ان لوگوں کو جو امان و ایمان لائے، ویتاخذہ اور تاکہ وہ بنائے منکم تم میں سے کچھ کو شہداء شہید، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر غزوہ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی اور شہید ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالف بھی تو غزوہ بدر میں اور غزوہ احد کی ابتدا میں اسی طرح کے زخم کھا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور وہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے، اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ مومنوں اور منافقوں میں تمیز ہو سکے اور کچھ لوگوں کو شہادت کا مقام مل سکے۔
इयमसस्कुम कारहुन फकद मस्सल कौमा कारहुम मिस्लो वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन अन्नास। सैयदना सहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि इस ओहद के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले दंदाने मुबारक शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर जख्मी हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर चोट लगी जो खुद थी वो टूट गई। सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ओहद के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अंसारी और 2 कुरैशी सहाबा के हमरा अलग थलग रह गए। जब हमला आवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इन्हें हमसे दफा करे, इसके लिए जन्नत है। या ये फरमाया, वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। उसके बाद एक अंसारी सहाबी आगे बढ़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसके बाद फिर मुशरिकीन आपके बिल्कुल करीब आ गए और फिर यही हुआ। तो इस तरह बारी बारी 7 अंसारी सहाबा शहीद हो गए। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाकी साथियों से फरमाया, हमने अपने साथियों से इंसाफ नहीं किया। बाकी रह जाने वाले 2 सहाबा तलहा बिन उबैदुल्लाह और साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हुम थे। सैयदना कैस बिन अबी हाजिम रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सैयदना तलहा रजी अल्लाह अन्हु का हाथ देखा कि वो शल था। इसके साथ ओहद के दिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया था। मैदान ओहद में मोमनों को शहादत नसीब हुई जो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा शर्फ है। चंद सहाबा की मैदान ओहद में शहादत के वाक़यात मुलाहिज़ा फरमाए। सैयदना वहशी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने बदर के दिन तैमिया बिन अदी को कत्ल कर दिया था। अब मेरे आका जुबैर बिन मोतम ने मुझसे कहा, अगर मेरे चचा तैमा के बदले तुम हमजा को कत्ल कर दो तो तुम आज़ाद हो। फिर वो वक़्त आया कि मक्का के लोग ऐनीन की जंग के लिए निकले। ऐनीन के इस पहाड़ी का नाम है जो ओहद पहाड़ के बिल्कुल सामने है और इन दोनों के दरमियान वादी हाइल है। बहरहाल मैं भी लड़ाई के इरादे से मक्का के लोगों के हमरा हो लिया। जब ओहद में पहुंचे और लड़ाई शुरू हुई तो मैं एक चट्टान के नीचे हमजा रजी अल्लाह अन्हु की ताक में बैठ गया। जंग के दौरान में आखिरकार एक मौका ऐसा आया कि वो मुझसे करीब हो गए। मैंने अपना नेजा उनकी तरफ फेंका। नेजा उनकी नाव के नीचे लगा और वो पार हो गया। उससे वो शहीद हो गए और मेरा अहद पूरा हो गया। सैयदना साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु ने उहद के रोज उनसे कहा, तुम अल्लाह ताला से दुआ करो, मैं आमीन कहूँगा, फिर मैं दुआ करूँगा और तुम आमीन कहना। चुनाचे ये दोनों बाकी मुजाहिदीन से जरा अलग हो गए। पहले से साद रजी अल्लाह अन्हु ने दुआ की और कहने लगे, ऐ मेरे रब, जब दुश्मन से मारका अराई हो तो मेरी रज़म अराई किसी ऐसे शख्स से हो जो लड़ाई में जबरदस्त माहिर हो और गजब में शदीद हो। मैं इससे लड़ूं और वो मुझसे लड़े, फिर मुझे उस पर गलबा अता फरमा दे कि मैं उसे कत्ल कर डालूं और उसकी लड़ाई का सामान ले लूं। अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु ने आमीन कहा। अब अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु ने दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा सामना भी किसी ऐसे ही दुश्मन से हो जो लड़ाई में सख्त गुस्से वाला और जंग लड़ने में शदीद हो। मैं इससे महज तेरी खातिर लड़ाई करूं, वो मुझे कत्ल कर दे, फिर मेरी नाक और कान काट डाले,
میں جب کل قیامت کو آپ سے ملاقات کروں تو آپ مجھ سے پوچھیں یہ تیری ناک اور کان کیوں کاٹ ڈالے گئے ہیں، تو میں جواب دوں اے اللہ تیری رضا کی خاطر۔ پھر تم مجھ سے کہے اے عبداللہ تو نے سچ کہا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس دعا پر آمین کہا۔ سعد رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں، بیٹا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ مارکے کے دن میں نے آخر پر یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی ناک اور کان دھاگے میں پروئے ہوئے لٹک رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے ابو سفیان کے پاس جا پہنچے۔ وہ اسے قتل کرنے ہی والے تھے کہ شداد بن اسود نے حنظلہ رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کی بیوی سے اس کی وجہ پوچھو۔ جب بیوی سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جب حنظلہ نے مارکہ ارائی کا سنا تو اس پر غسل واجب تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس حالت میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ ابراہیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، ان کے پاس کھانا لایا گیا تو وہ سیدنا موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگے، وہ احد میں شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا، وہ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد احد کی جنگ میں شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے سے بار بار کپڑا ہٹا کر دیدار کرتا اور روتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مجھے ایسا کرنے سے روکتے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالکل منع نہیں کیا۔ آخر میری پھوپھی فاطمہ بھی رونے لگی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تم لوگ رو یا چپ رہو جب تک تم لوگ میت کو نہیں اٹھاتے، فرشتے تو برابر اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 141۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور تاکہ پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ مٹا دے کافروں کو۔ آپس کے ٹکراؤ کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو ہلاک کر دے۔ وہ اس طرح کہ جب وہ غالب آئیں گے تو تکبر و غرور میں طاغوتی طاقت بن کر ابھریں گے، مسلمانوں سے ٹکرائیں گے اور پھر پاش پاش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان میں سے اکثر کافروں کا انجام جنہوں نے معرکہ احد میں حصہ لیا بعد میں ایسا ہی ہوا، وہ مارے گئے یا ذلیل و خوار ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ مومنوں نے ان کا تعاقب کیا اور فضل و نعمت کی دولت سے مالا مال ہو کر لوٹے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ سورہ آل عمران میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی
اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 142۔ کیا حسب تم نے گمان کیا ہے ان تدخلوا یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے للجنات جنت میں ولما حالانکہ ابھی نہیں یعلم اللہ جانا اللہ تعالیٰ نے اللہ زینا ان لوگوں کو جنہوں نے جہادو جہاد کیا منکم تم میں سے ویعلم الصابرین اور یہ کہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ تم گمان نہ کرو کہ بغیر جہاد کیے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس لیے غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اسے ہونا ہی تھا تاکہ اللہ تعالیٰ عملی طور پر جان لے کہ کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس راہ کی کٹھنائیوں پر صبر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کئی جگہ دہرایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنات ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سورۃ البقرہ میں یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے جہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اور فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ سورۃ محمد میں اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے جہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ اور فرمایا الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورۃ العنکبوت میں الف لام میم کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دے ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی۔ آیت نمبر 143۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کنتم تھے تم تمنون الموت آرزو کیا کرتے موت شہادت کی من قبل اس سے پہلے ان تلقوہ کہ تم دو چار ہو اس سے فقط پھر تحقیق رأیتموہ تم نے مشاہدہ کیا اس کا وانتم جبکہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ یہ اشارہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف ہے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکنے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے کہ میدان کا رازار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ نے غزوہ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے وقتی شکست میں تبدیل ہو گئی تو یہ پرجوش مجاہدین بھی
سراسمنگی کا شکار ہو گئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو۔ ہاں البتہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے تلے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔